السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک قریبی عزیز کے گھر سے زیور چوری ہو گیا۔ انہوں نے ایک پیر صاحب کو حساب کتاب کے لیے گھر بلایا۔ میں اس وقت 11-12 برس کا تھا۔ پیر صاحب نے کہا، کوئی معصوم بچہ جو اڑوس پڑوس اور خاندان کے بندوں کی پہچان بھی رکھتا ہو اس کو بلا لیں۔ قرہ میرے نام کا نکلا۔ میں پیر صاحب کے سامنے حاضر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ پیر صاحب نے اپنے سامنے رکھے ایک تشت جس میں ایک سٹیل کا گلاس، ایک پلیٹ میں کچھ گھی، کچھ کاغذ کے ٹکڑے اور تعویذ وغیرہ رکھے تھے۔ ان پر کچھ لمبا چوڑا عمل اور پڑھائی شروع کر دی۔ کمرے میں ہم دو ہی فرد تھے۔ لائٹ بند تھی، صرف کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی۔ میں کچھ ڈرا ہوا بھی تھا۔ گمان تھا کہ شاید کوئی روح حاضر ہوگی اور ہمیں چور کے بارے میں بتائے گی۔ قریب 20 منٹ بڑبڑاہٹ کے انداز میں پڑھائی کے بعد پیر صاحب باواضح بلند کچھ پڑھنا شروع ہو گئے۔ میں ذہنی طور پر آمادہ تھا کہ بس اب کوئی روح قریب پہنچ چکی ہے۔ پیر صاحب نے پڑھائی روک کے سٹیل کے گلاس میں تقریباً 1 گھونٹ پانی ڈالا اور مجھے حکم دیا کہ اپنی نظر گلاس کے پانی پر رکھنی ہے۔ اس میں کوئی مرد یا عورت یعنی چور نظر آئے تو اس کو پہچان لینا۔ میں چوکس ہو گیا کہ چلو کوئی روح نہیں آنے والی، بس چور کا ہی عکس نظر آئے گا۔ پیر صاحب نے پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ میں اپنی نظر پانی پر گاڑے بیٹھا رہا۔ پیر صاحب بولے، کوئی بندہ نظر آیا؟ مجھے تو کچھ نظر نہ آیا تھا۔ میں نے کہا نہیں۔ پیر صاحب نے پھر سے بغور نظر جمانے کا حکم دے کر کچھ پڑھا اور پوچھا، اب کون نظر آ رہا ہے پانی میں؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ پیر صاحب تھوڑے جھنجھلائے اور پھر سے عمل شروع کیا۔ پھر پوچھا، بیٹا دیکھو کوئی مرد ہے یا عورت؟ مجھے تو پانی میں سٹیل کے گلاس کا پیندا ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی نہیں ہے۔ پیر صاحب نے ٹھنڈی سانس بھر کے عمل روک دیا اور متاثرہ گھر والوں کو اندر بلایا، جو بیچارے بڑی بے چینی سے چور کی شناخت ظاہر ہونے کے منتظر تھے۔ ان کو اندر بلا کے پیر صاحب نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اے بچہ معصوم نہیں ہے۔ بیٹا شادی پر نرگس کو بلانا چاہتا تھا، جبکہ باپ ایک نامور خطیب کو بلانا چاہتا تھا۔ دادا جی آ گئے۔ بات سن کر دادا نے پوچھا کہ نرگس کتنے پیسے لے گی؟ پوتا بولا، 1 لاکھ بکنگ اور ویلیں الگ، اور خطیب وہ بھی 1 لاکھ بکنگ پلس ویلیں۔ دادا نے کہا، جدو پیسے برابر دینے نے تے پھر ایتھے نرگس ہی نچے گی۔ پیرنٹس اور ٹیچر میٹنگ میں بچے کے والد صاحب ٹیچر کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ ٹیچر بچے کے والد سے بولی، بس اتنا ہی دھیان آپ کو اپنے بچے پر دینا ہوگا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ 1947 میں واٹس ایپ نہیں تھا، ورنہ آزادی کی جدوجہد کے لیے گھر سے کوئی نہ نکلتا۔ گھر بیٹھے لوگ کہتے کہ اس میسج کو اتنا شیئر کرو کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ چودھری ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھا۔ ایک دن اس کا باس اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، چودھری تیرے پاس 100 روپے کا کھلا ہے؟ چودھری خوش مزاجی سے بولا، کیوں نہیں موتیاں والیو، ہونے ہی دینا وا۔ افسر اس اندازے تخابت سے گرمی کھا گیا۔ کہنے لگا، چودھری یہ ایک دفتر ہے، کسی دکان کا تھڑا نہیں جو اس طرح سے اپنے افسر کو مخاطب کر رہے ہو۔ تم مجھے سر جی کہہ کر بلایا کرو۔ میں دوبارہ 100 روپے کا بان مانگتا ہوں اور تم مجھے سر جی کہہ کر بات کرنا، سمجھے؟ چودھری ڈانٹ کھا کر سہم گیا اور کہنے لگا،
ٹھیک ہے سر جی، منگو۔ افسر نے چودھری سے بان مانگا۔ چودھری نے ایک لمحے کو سوچا اور بولا، سر جی اے سرکاری دفتر ہے گا، کوئی کریانے دی دکان نہیں جیڑا تسی بان منگن آ گئے ہو۔ پاکستان کے ایک چڑیا گھر میں ایک شیر بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے روزانہ صرف 1 کلو گوشت دیا جاتا تھا اور مزید طلب کرنے پر اسے کہہ دیا جاتا تھا کہ مہنگائی بہت ہے، اتنے سے ہی کام چلا لو۔ جب پاکستان اور دبئی کے درمیان جانوروں کی منتقلی کا منصوبہ فائل ہو گیا تو اس شیر کو دبئی ٹرانسفر کرنے کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ وہ شیر سمجھا کہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اب صاف ستھرا چڑیا گھر، اے سی اور پیٹ بھر کر کھانا ملے گا۔ دبئی پہنچنے کے بعد پہلے دن اسے ایک انتہائی خوبصورت اور مہارت سے سلا ہوا ایک تھیلا ملا۔ شیر بہت خوش ہوا اور جلدی سے تھیلے کو کھولا تو اس میں چند کیلے تھے۔ شیر بہت حیران ہوا، پھر اس نے سوچا کہ شاید غلطی سے یہ تھیلا میرے پاس آ گیا ہو۔ اس نے کیلے کھائے، پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو گیا۔ اگلے دن پھر وہی بات ہوئی، کھانے کا تھیلا کھولنے پر اندر سے کیلے نکلے۔ شیر کا دماغ کھل گیا، اسے ڈلیوری بوائے پر انتہائی غصہ آ گیا۔ بولنے لگا، کل آ لینے دو، میں اس ڈلیوری بوائے سے نمٹ لوں گا۔ اگلے دن پھر ڈلیوری بوائے آیا تو شیر نے اسے روک لیا اور اس کے سامنے پیکٹ کھولا، اندر سے پھر کیلے نکلے۔ شیر نے ڈلیوری بوائے سے نہایت غصے میں کہا، تم ایسے کام کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ شیر کیا کھاتا ہے؟ روز غلط کیلوں کا پیکٹ دے جاتے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں کہ میں شیر ہوں، جنگل کا بادشاہ ہوں اور جنگل کا بادشاہ گوشت کھاتا ہے۔ ڈلیوری بوائے نے بہت اطمینان سے اس کی ساری بات سنی اور بہت نرم اور پرسکون لہجے میں بولا، جناب میں جانتا ہوں کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں بندر کے ویزے پر لایا گیا ہے۔ ایک لڑکا ایک دربار پر گیا، وہاں 7 پیر زمین پر دریاں بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پیر صاحب بولے، بیٹا کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو؟ لڑکا، بابا جی جس لڑکی سے میں پیار کرتا تھا وہ بھاگ گئی ہے۔ پیر صاحب، چھوٹے اندروں ایک دری اور لے کے آ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔